شادی، لیکن جو کچھ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد یہ سچائی کا تماچا ضروری تھا تمہارے منہ پر. لیکن تیمور اور شازمین وہ تو یہ رشتہ صنم نے خود کروایا ہے. میں مانتی ہوں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی. مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس قدر گری ہوئی لڑکی ہو. کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو؟ میں 30 سال سے اس محلے میں رہ رہا ہوں. پورا محلہ ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں. فرمائیے. کیا ہوا فراست جی؟ فراست جی، معاف کر دے ابو. ارے تو ہمیں معاف کر دے بھائی. اب دنیا دیکھنے کے لیے ہمیں آپ کی عینک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ تو شرم کرے ابو جی. تمہیں آ کے ہماری بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھائے، یہ بات میں کبھی معاف نہیں کروں گا. میری بیٹی کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آئے گی، کیونکہ تنہائی تمہارا مقدر ہے. سمجھے؟ نکل میرے گھر سے. پکڑی اپنا تام توڑا. نکل ورنہ تیرا وہ حال کروں. خبردار جو ہاتھ لگایا مجھے دوبارہ، ورنہ اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گی میں تمہارا. نکاح کیا ہے گواہوں کی موجودگی میں. بچے کو بہلا بسلا کے نکاح کر لیا. ویسے بھی چھوٹی عمر کا ہے وہ. کرے پولیس کو کال لگا، دھکے مار کے نکالے اس کو یہاں سے. نکالے ابو. پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے گھر میں. ایسا تو اب ہونے سے رہا. یا تو مجھے میرے حق مہر کی رقم ادا کریں، یا پھر اب میں یہی رہوں گی. مجھے تیمور کے ساتھ اس کا تعلق پسند نہیں ہے. بس میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا اور وہ بس ہاتھے سے اکڑ گئی. ارے ہاں وہ تو ٹھیک ہے. وہ تو تم نے خیر اچھا کیا، لیکن اس طرح بہانہ دے دیا نا تم نے اس کو بول کر. یہ غلط ہوا ہے. کل شاید اسی بہانے کی ضرورت تھی اس کو. اس نے اسی بہانے کو ہتھیار بنا لیا اور چلی گئی اس سے. یہ سارے فساد کی جڑ جو ہے نا، یہی لڑکا ہے. تجھے پڑا نہیں تھا؟ کیا حالت ہے گھر کی، پر بڑا تو ہے. رینوویشن ہونے والی ہے. ہیلو ویورز، ہارون ایک یونیورسٹی کے آخری سال کا طالب علم تھا. خاموش، سنجیدہ مگر دل سے بہت نرم. وہ اکثر لائبریری میں بیٹھ کر اپنی خوابوں کی نوکری کے لیے محنت کرتا رہتا. زویا اس یونیورسٹی میں نئی ایڈمیشن والی لڑکی تھی. خوش مزاج، بولنے میں پیاری اور سب کی مدد کرنے والی. ایسی بارش اور چائے بے حد پسند تھی. ایک دن اچانک زور کی بارش شروع ہو گئی. پورا کیمپس بھیگ گیا اور لوگ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگے. ہارون لائبریری سے باہر نکلا تو اس کے پاس چھتری تھی. زویا
छज्जे के नीचे खड़ी बारश से बच रही थी मगर इसका बैग भीग रहा था। हारून ने इससे पूछा, अगर चाहे तो मैं आपको गेट तक छोड़ दूँ। ज़ोया ने हैरान होकर कहा, आप इतने खामोश होते हुए भी इतने अच्छे हैं। इस तरह भी व्यूअर्स दोनों हंसते हुए छतरी के नीचे एक साथ चल पड़े। ये इनकी कहानी का पहला कदम था। बारिश के बाद जैसे मौसम बदलता है वैसे ही दोनों की ज़िंदगी बदलने लगी। ज़ोया ने हारून को ज़्यादा बोलना सिखाया, हारून ने ज़ोया को संजीदगी और समझदारी सिखाई। काफ़ी डेट्स, कैंटीन की चाय और लाइब्रेरी की खामोश शामें हर लम्हा इनके दिलों के करीब लाता रहा। हारून के घर हालात कमज़ोर थे। वो डरता था कि ज़ोया के ख़ानदान उसे कबूल नहीं करेगा। एक दिन उसने ज़ोया से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं शायद तुम्हारे काबिल नहीं हो। ज़ोया फ़ौरन नाराज़ हो गई। मोहब्बत काबिलियत नहीं, सच्चाई देखती है और तुम सच्चे हो, बस यही काफ़ी है। ज़ोया ने अपने वालिदैन से हारून के बारे में बात की। पहले बहुत मुखालफत हुई मगर ज़ोया के हौसले और हारून की मेहनत देखकर वालिदैन ने आखिरकार रिश्ता कबूल कर लिया। ग्रेजुएशन के कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। बारिश के मौसम में हारून और ज़ोया ने छतरी के नीचे एक साथ तस्वीरें बनवाई। ज़ोया ने मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी ये बारिश जैसी थी, पहले थोड़ी मुश्किल फिर बहुत खूबसूरत। और हारून ने दिल से जवाब दिया, और अब हमेशा एक साथ बारिश या दूर। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, हारून एक यूनिवर्सिटी के आखिरी साल का तालिब इल्म था। खामोश, संजीदा मगर दिल से बहुत नरम। वो अक्सर लाइब्रेरी में बैठ कर अपनी ख्वाबों की नौकरी के लिए मेहनत करता रहता। ज़ोया इस यूनिवर्सिटी में नई एडमिशन वाली लड़की थी। खुश मिजाज, बोलने में प्यारी और सबकी मदद करने वाली। ऐसी बारिश और चाय बेहद पसंद थी। एक दिन अचानक ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। पूरा कैंपस भीग गया और लोग इधर उधर पनाह ढूंढने लगे। हारून लाइब्रेरी से बाहर निकला तो इसके पास छतरी थी। ज़ोया छज्जे के नीचे खड़ी बारिश से बच रही थी मगर इसका बैग भीग रहा था। हारून ने इससे पूछा, अगर चाहे तो मैं आपको गेट तक छोड़ दूँ। ज़ोया ने हैरान होकर कहा, आप इतने खामोश होते हुए भी इतने अच्छे हैं। इस तरह भी व्यूअर्स दोनों हंसते हुए छतरी के नीचे एक साथ चल पड़े। ये इनकी कहानी का पहला कदम था। बारिश के बाद जैसे मौसम बदलता है वैसे ही दोनों की ज़िंदगी बदलने लगी। ज़ोया ने हारून को ज़्यादा बोलना सिखाया, हारून ने ज़ोया को संजीदगी और समझदारी सिखाई। काफ़ी डेट्स, कैंटीन की चाय और लाइब्रेरी की खामोश शामें हर लम्हा इनके दिलों के करीब लाता रहा। हारून के घर हालात कमज़ोर थे। वो डरता था कि ज़ोया के ख़ानदान उसे कबूल नहीं करेगा। एक दिन उसने ज़ोया से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं शायद तुम्हारे काबिल नहीं हो। ज़ोया फ़ौरन नाराज़ हो गई। मोहब्बत काबिलियत नहीं, सच्चाई देखती है और तुम सच्चे हो, बस यही काफ़ी है। ज़ोया ने अपने वालिदैन से हारून के बारे में बात की। पहले बहुत मुखालफत हुई मगर ज़ोया के हौसले और हारून की मेहनत देखकर वालिदैन ने आखिरकार रिश्ता कबूल कर लिया। ग्रेजुएशन के कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। बारिश के मौसम में हारून और ज़ोया ने छतरी के नीचे एक साथ तस्वीरें बनवाई। ज़ोया ने मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी ये बारिश जैसी थी, पहले थोड़ी मुश्किल फिर बहुत खूबसूरत। और हारून ने दिल से जवाब दिया, और अब हमेशा एक साथ बारिश या दूर। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, हारून एक यूनिवर्सिटी के आखिरी साल का तालिब इल्म था। खामोश, संजीदा मगर दिल से बहुत नरम। वो अक्सर लाइब्रेरी में बैठ कर अपनी ख्वाबों की नौकरी के लिए मेहनत करता रहता। ज़ोया इस यूनिवर्सिटी में नई एडमिशन वाली लड़की थी। खुश मिजाज, बोलने में प्यारी और सबकी मदद करने वाली। ऐसी बारिश और चाय बेहद पसंद थी। एक दिन अचानक ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। पूरा कैंपस भीग गया और लोग इधर उधर पनाह ढूंढने लगे। हारून लाइब्रेरी से बाहर निकला तो इसके पास छतरी थी। ज़ोया छज्जे के नीचे खड़ी बारिश से बच रही थी मगर इसका बैग भीग रहा था। हारून ने इससे पूछा, अगर चाहे तो मैं आपको गेट तक छोड़ दूँ। ज़ोया ने हैरान होकर कहा, आप इतने खामोश होते हुए भी इतने अच्छे हैं। इस तरह भी व्यूअर्स दोनों हंसते हुए छतरी के नीचे एक साथ चल पड़े। ये इनकी कहानी का पहला कदम था। बारिश के बाद जैसे मौसम बदलता है वैसे ही दोनों की ज़िंदगी बदलने लगी। ज़ोया ने हारून को ज़्यादा बोलना सिखाया, हारून ने ज़ोया को संजीदगी और समझदारी सिखाई। काफ़ी डेट्स, कैंटीन की चाय और लाइब्रेरी की खामोश शामें हर लम्हा इनके दिलों के करीब लाता रहा। हारून के घर हालात कमज़ोर थे। वो डरता था कि ज़ोया के ख़ानदान उसे कबूल नहीं करेगा। एक दिन उसने ज़ोया से कहा,
تم بہت اچھی ہو، میں شاید تمہارے قابل نہیں ہو۔ زویا فوراً ناراض ہو گئی۔ محبت قابلیت نہیں، سچائی دیکھتی ہے، اور تم سچے ہو، بس یہی کافی ہے۔ زویا نے اپنے والدین سے ہارون کے بارے میں بات کی۔ پہلے بہت مخالفت ہوئی، مگر زویا کے حوصلے اور ہارون کی محنت دیکھ کر والدین نے آخرکار رشتہ قبول کر لیا۔ گریجویشن کے کچھ مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ بارش کے موسم میں ہارون اور زویا نے چھتری کے نیچے ایک ساتھ تصویریں بنوائی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہماری کہانی یہ بارش جیسی تھی، پہلے تھوڑی مشکل پھر بہت خوبصورت۔ اور ہارون نے دل سے جواب دیا، اور اب ہمیشہ ایک ساتھ، بارش ہو یا دھوپ۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہارون ایک یونیورسٹی کے آخری سال کا طالب علم تھا، خاموش، سنجیدہ مگر دل سے بہت نرم۔ وہ اکثر لائبریری میں بیٹھ کر اپنی خوابوں کی نوکری کے لیے محنت کرتا رہتا۔ زویا اس یونیورسٹی میں نئی ایڈمیشن والی لڑکی تھی، خوش مزاج، بولنے میں پیاری اور سب کی مدد کرنے والی۔ ایسے بارش اور چائے بے حد پسند تھی۔ ایک دن اچانک زور کی بارش شروع ہو گئی، پورا کیمپس بھیگ گیا اور لوگ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگے۔ ہارون لائبریری سے باہر نکلا تو اس کے پاس چھتری تھی۔ زویا چھجے کے نیچے کھڑی بارش سے بچ رہی تھی، مگر اس کا بیگ بھیگ رہا تھا۔ ہارون نے اس سے پوچھا، اگر چاہے تو میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دوں۔ زویا نے حیران ہو کر کہا، آپ اتنے خاموش ہوتے ہوئے بھی اتنے اچھے ہیں۔ اس طرح ویورز دونوں ہنستے ہوئے چھتری کے نیچے ایک ساتھ چل پڑے۔ یہ ان کی کہانی کا پہلا قدم تھا۔ بارش کے بعد جیسے موسم بدلتا ہے، ویسے ہی دونوں کی زندگی بدلنے لگی۔ زویا نے ہارون کو زیادہ بولنا سکھایا، ہارون نے زویا کو سنجیدگی اور سمجھداری سکھائی۔ کافی ڈیٹس، کینٹین کی چائے اور لائبریری کی خاموش شامیں، ہر لمحہ ان کے دلوں کے قریب لاتا رہا۔ ہارون کے گھر حالات کمزور تھے، وہ ڈرتا تھا کہ زویا کے خاندان اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن اس نے زویا سے کہا، تم بہت اچھی ہو، میں شاید تمہارے قابل نہیں ہو۔ زویا فوراً ناراض ہو گئی۔ محبت قابلیت نہیں، سچائی دیکھتی ہے، اور تم سچے ہو، بس یہی کافی ہے۔ زویا نے اپنے والدین سے ہارون کے بارے میں بات کی۔ پہلے بہت مخالفت ہوئی، مگر زویا کے حوصلے اور ہارون کی محنت دیکھ کر والدین نے آخرکار رشتہ قبول کر لیا۔ گریجویشن کے کچھ مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ بارش کے موسم میں ہارون اور زویا نے چھتری کے نیچے ایک ساتھ تصویریں بنوائی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہماری کہانی یہ بارش جیسی تھی، پہلے تھوڑی مشکل پھر بہت خوبصورت۔ اور ہارون نے دل سے جواب دیا، اور اب ہمیشہ ایک ساتھ، بارش ہو یا دھوپ۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہارون ایک یونیورسٹی کے آخری سال کا طالب علم تھا، خاموش، سنجیدہ مگر دل سے بہت نرم۔ وہ اکثر لائبریری میں بیٹھ کر اپنی خوابوں کی نوکری کے لیے محنت کرتا رہتا۔ زویا اس یونیورسٹی میں نئی ایڈمیشن والی لڑکی تھی، خوش مزاج، بولنے میں پیاری اور سب کی مدد کرنے والی۔ ایسے بارش اور چائے بے حد پسند تھی۔ ایک دن اچانک زور کی بارش شروع ہو گئی، پورا کیمپس بھیگ گیا اور لوگ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگے۔ ہارون لائبریری سے باہر نکلا تو اس کے پاس چھتری تھی۔ زویا چھجے کے نیچے کھڑی بارش سے بچ رہی تھی، مگر اس کا بیگ بھیگ رہا تھا۔ ہارون نے اس سے پوچھا، اگر چاہے تو میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دوں۔ زویا نے حیران ہو کر کہا، آپ اتنے خاموش ہوتے ہوئے بھی اتنے اچھے ہیں۔ اس طرح ویورز دونوں ہنستے ہوئے چھتری کے نیچے ایک ساتھ چل پڑے۔ یہ ان کی کہانی کا پہلا قدم تھا۔ بارش کے بعد جیسے موسم بدلتا ہے، ویسے ہی دونوں کی زندگی بدلنے لگی۔ زویا نے ہارون کو زیادہ بولنا سکھایا، ہارون نے زویا کو سنجیدگی اور سمجھداری سکھائی۔ کافی ڈیٹس، کینٹین کی چائے اور لائبریری کی خاموش شامیں، ہر لمحہ ان کے دلوں کے قریب لاتا رہا۔ ہارون کے گھر حالات کمزور تھے، وہ ڈرتا تھا کہ زویا کے خاندان اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن اس نے زویا سے کہا، تم بہت اچھی ہو، میں شاید تمہارے قابل نہیں ہو۔ زویا فوراً ناراض ہو گئی۔ محبت قابلیت نہیں، سچائی دیکھتی ہے، اور تم سچے ہو، بس یہی کافی ہے۔ زویا نے اپنے والدین سے ہارون کے بارے میں بات کی۔ پہلے بہت مخالفت ہوئی، مگر زویا کے حوصلے اور ہارون کی محنت دیکھ کر والدین نے آخرکار رشتہ قبول کر لیا۔ گریجویشن کے کچھ مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ بارش کے موسم میں ہارون اور زویا نے چھتری کے نیچے ایک ساتھ تصویریں بنوائی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہماری کہانی یہ بارش جیسی تھی، پہلے تھوڑی مشکل پھر بہت خوبصورت۔ اور ہارون نے دل سے جواب دیا، اور اب ہمیشہ ایک ساتھ، بارش ہو یا دھوپ۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, हारून एक यूनिवर्सिटी के आखिरी साल का तालिब इल्म था, खामोश संजीदा मगर दिल से बहुत नरम। वो अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर अपनी ख्वाबों की नौकरी के लिए मेहनत करता रहता। जोया इस यूनिवर्सिटी में नई एडमिशन वाली लड़की थी, खुश मिजाज, बोलने में प्यारी और सबकी मदद करने वाली। ऐसी बारिश और चाय बेहद पसंद थी। एक दिन अचानक ज़ोर की बारिश शुरू हो गई, पूरा कैंपस भीग गया और लोग इधर उधर पनाह ढूंढने लगे। हारून लाइब्रेरी से बाहर निकला तो इसके पास छतरी थी। जोया छज्जे के नीचे खड़ी बारिश से बच रही थी, मगर इसका बैग भीग रहा था। हारून ने इससे से पूछा, अगर चाहे तो मैं आपको गेट तक छोड़ दूँ। जोया ने हैरान होकर कहा, आप इतने खामोश होते हुए भी इतने अच्छे हैं। इस तरह व्यूअर्स दोनों हंसते हुए छतरी के नीचे एक साथ चल पड़ा। ये इनकी कहानी का पहला कदम था। बारिश के बाद जैसे मौसम बदलता है वैसे ही दोनों की ज़िंदगी बदलने लगी। जोया ने हारून को ज़्यादा बोलना सिखाया, हारून ने जोया को संजीदगी और समझदारी सिखाई। काफ़ी डेट्स, कैंटीन की चाय और लाइब्रेरी की खामोश शामें हर लम्हा इनके दिलों के करीब लाता रहा। हारून के घर हालात कमज़ोर थे, वो डरता था कि जोया के ख़ानदान उसे कबूल नहीं करेगा। एक दिन उसने जोया से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं शायद तुम्हारे काबिल नहीं हो। जोया फ़ौरन नाराज़ हो गई। मोहब्बत काबिलियत नहीं, सच्चाई देखती है, और तुम सच्चे हो, बस यही काफ़ी है। जोया ने अपने वालिदैन से हारून के बारे में बात की। पहले बहुत मुखालफत हुई, मगर जोया के हौसले और हारून की मेहनत देखकर वालिदैन ने आखिरकार रिश्ता कबूल कर लिया। ग्रेजुएशन के कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। बारिश के मौसम में हारून और जोया ने छतरी के नीचे एक साथ तस्वीरें बनवाई। जोया ने मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी ये बारिश जैसी थी, पहले थोड़ी मुश्किल फिर बहुत खूबसूरत। और हारून ने दिल से जवाब दिया, और अब हमेशा एक साथ, बारिश हो या दूर। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हारून एक यूनिवर्सिटी के आखिरी साल का तालिब इल्म था, खामोश संजीदा मगर दिल से बहुत नरम। वो अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर अपनी ख्वाबों की नौकरी के लिए मेहनत करता रहता। जोया इस यूनिवर्सिटी में नई एडमिशन वाली लड़की थी, खुश मिजाज, बोलने में प्यारी और सबकी मदद करने वाली। ऐसी बारिश और चाय बेहद पसंद थी। एक दिन अचानक ज़ोर की बारिश शुरू हो गई, पूरा कैंपस भीग गया और लोग इधर उधर पनाह ढूंढने लगे। हारून लाइब्रेरी से बाहर निकला तो इसके पास छतरी थी। जोया छज्जे के नीचे खड़ी बारिश से बच रही थी, मगर इसका बैग भीग रहा था। हारून ने इससे से पूछा, अगर चाहे तो मैं आपको गेट तक छोड़ दूँ। जोया ने हैरान होकर कहा, आप इतने खामोश होते हुए भी इतने अच्छे हैं। इस तरह व्यूअर्स दोनों हंसते हुए छतरी के नीचे एक साथ चल पड़ा। ये इनकी कहानी का पहला कदम था। बारिश के बाद जैसे मौसम बदलता है वैसे ही दोनों की ज़िंदगी बदलने लगी। जोया ने हारून को ज़्यादा बोलना सिखाया, हारून ने जोया को संजीदगी और समझदारी सिखाई। काफ़ी डेट्स, कैंटीन की चाय और लाइब्रेरी की खामोश शामें हर लम्हा इनके दिलों के करीब लाता रहा। हारून के घर हालात कमज़ोर थे, वो डरता था कि जोया के ख़ानदान उसे कबूल नहीं करेगा। एक दिन उसने जोया से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं शायद तुम्हारे काबिल नहीं हो। जोया फ़ौरन नाराज़ हो गई। मोहब्बत काबिलियत नहीं, सच्चाई देखती है, और तुम सच्चे हो, बस यही काफ़ी है। जोया ने अपने वालिदैन से हारून के बारे में बात की। पहले बहुत मुखालफत हुई, मगर जोया के हौसले और हारून की मेहनत देखकर वालिदैन ने आखिरकार रिश्ता कबूल कर लिया। ग्रेजुएशन के कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। बारिश के मौसम में हारून और जोया ने छतरी के नीचे एक साथ तस्वीरें बनवाई। जोया ने मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी ये बारिश जैसी थी, पहले थोड़ी मुश्किल फिर बहुत खूबसूरत। और हारून ने दिल से जवाब दिया, और अब हमेशा एक साथ, बारिश हो या दूर। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हारून एक यूनिवर्सिटी के आखिरी साल का तालिब इल्म था, खामोश संजीदा मगर दिल से बहुत नरम। वो अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर अपनी ख्वाबों की नौकरी के लिए मेहनत करता रहता। जोया इस यूनिवर्सिटी में नई एडमिशन वाली लड़की थी, खुश मिजाज, बोलने में प्यारी और सबकी मदद करने वाली। ऐसी बारिश और चाय बेहद पसंद थी। एक दिन अचानक ज़ोर की बारिश शुरू हो गई, पूरा कैंपस भीग गया और लोग इधर उधर पनाह ढूंढने लगे। हारून लाइब्रेरी से बाहर निकला तो इसके पास छतरी थी। जोया छज्जे के नीचे खड़ी बारिश से बच रही थी, मगर इसका बैग भीग रहा था। हारून ने इससे से पूछा, अगर चाहे तो मैं आपको गेट तक छोड़ दूँ। जोया ने हैरान होकर कहा, आप इतने खामोश होते हुए भी इतने अच्छे हैं।
اس طرح بھی دونوں ہنستے ہوئے چھتری کے نیچے ایک ساتھ چل پڑے۔ یہ ان کی کہانی کا پہلا قدم تھا۔ بارش کے بعد جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ہی دونوں کی زندگی بدلنے لگی۔ زوئے نے ہارون کو زیادہ بولنا سکھایا، ہارون نے زوئے کو سنجیدگی اور سمجھداری سکھائی۔ کافی ڈیٹس، کینٹین کی چائے اور لائبریری کی خاموش شامیں، ہر لمحہ ان کے دلوں کے قریب لاتا رہا۔ ہارون کے گھر حالات کمزور تھے، وہ ڈرتا تھا کہ زوئے کے خاندان اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن اس نے زویا سے کہا، تم بہت اچھی ہو، میں شاید تمہارے قابل نہیں ہوں۔ زویا فوراً ناراض ہو گئی۔ محبت قابلیت نہیں، سچائی دیکھتی ہے، اور تم سچے ہو، بس یہی کافی ہے۔ زویا نے اپنے والدین سے ہارون کے بارے میں بات کی۔ پہلے بہت مخالفت ہوئی، مگر زویا کے حوصلے اور ہارون کی محنت دیکھ کر والدین نے آخرکار رشتہ قبول کر لیا۔ گریجویشن کے کچھ مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ بارش کے موسم میں ہارون اور زویا نے چھتری کے نیچے ایک ساتھ تصویریں بنوائی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہماری کہانی یہ بارش جیسی تھی، پہلے تھوڑی مشکل پھر بہت خوبصورت۔ اور ہارون نے دل سے جواب دیا، اور اب ہمیشہ ایک ساتھ، بارش ہو یا دھوپ۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہارون ایک یونیورسٹی کے آخری سال کا طالب علم تھا، خاموش، سنجیدہ مگر دل سے بہت نرم۔ وہ اکثر لائبریری میں بیٹھ کر اپنی خوابوں کی نوکری کے لیے محنت کرتا رہتا۔ زویا اس یونیورسٹی میں نئی ایڈمیشن والی لڑکی تھی، خوش مزاج، بولنے میں پیاری اور سب کی مدد کرنے والی۔ ایسے بارش اور چائے بے حد پسند تھی۔ ایک دن اچانک زور کی بارش شروع ہو گئی، پورا کیمپس بھیگ گیا اور لوگ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگے۔ ہارون لائبریری سے باہر نکلا تو اس کے پاس چھتری تھی۔ زویا چھجے کے نیچے کھڑی بارش سے بچ رہی تھی، مگر اس کا بیگ بھیگ رہا تھا۔ ہارون نے اس سے پوچھا، اگر چاہے تو میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دوں۔ زویا نے حیران ہو کر کہا، آپ اتنے خاموش ہوتے ہوئے بھی اتنے اچھے ہیں۔ اس طرح بھی دونوں ہنستے ہوئے چھتری کے نیچے ایک ساتھ چل پڑے۔ یہ ان کی کہانی کا پہلا قدم تھا۔ بارش کے بعد جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ہی دونوں کی زندگی بدلنے لگی۔ زوئے نے ہارون کو زیادہ بولنا سکھایا، ہارون نے زوئے کو سنجیدگی اور سمجھداری سکھائی۔ کافی ڈیٹس، کینٹین کی چائے اور لائبریری کی خاموش شامیں، ہر لمحہ ان کے دلوں کے قریب لاتا رہا۔ ہارون کے گھر حالات کمزور تھے، وہ ڈرتا تھا کہ زویا کے خاندان اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن اس نے زویا سے کہا، تم بہت اچھی ہو، میں شاید تمہارے قابل نہیں ہوں۔ زویا فوراً ناراض ہو گئی۔ محبت قابلیت نہیں، سچائی دیکھتی ہے، اور تم سچے ہو، بس یہی کافی ہے۔ زویا نے اپنے والدین سے ہارون کے بارے میں بات کی۔ پہلے بہت مخالفت ہوئی، مگر زویا کے حوصلے اور ہارون کی محنت دیکھ کر والدین نے آخرکار رشتہ قبول کر لیا۔ گریجویشن کے کچھ مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ بارش کے موسم میں ہارون اور زویا نے چھتری کے نیچے ایک ساتھ تصویریں بنوائی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہماری کہانی یہ بارش جیسی تھی، پہلے تھوڑی مشکل پھر بہت خوبصورت۔ اور ہارون نے دل سے جواب دیا، اور اب ہمیشہ ایک ساتھ، بارش ہو یا دھوپ۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہارون ایک یونیورسٹی کے آخری سال کا طالب علم تھا، خاموش، سنجیدہ مگر دل سے بہت نرم۔ وہ اکثر لائبریری میں بیٹھ کر اپنی خوابوں کی نوکری کے لیے محنت کرتا رہتا۔ زویا اس یونیورسٹی میں نئی ایڈمیشن والی لڑکی تھی، خوش مزاج، بولنے میں پیاری اور سب کی مدد کرنے والی۔ ایسے بارش اور چائے بے حد پسند تھی۔ ایک دن اچانک زور کی بارش شروع ہو گئی، پورا کیمپس بھیگ گیا اور لوگ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگے۔ ہارون لائبریری سے باہر نکلا تو اس کے پاس چھتری تھی۔ زویا چھجے کے نیچے کھڑی بارش سے بچ رہی تھی، مگر اس کا بیگ بھیگ رہا تھا۔ ہارون نے اس سے پوچھا، اگر چاہے تو میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دوں۔ زویا نے حیران ہو کر کہا، آپ اتنے خاموش ہوتے ہوئے بھی اتنے اچھے ہیں۔ اس طرح بھی دونوں ہنستے ہوئے چھتری کے نیچے ایک ساتھ چل پڑے۔ یہ ان کی کہانی کا پہلا قدم تھا۔ بارش کے بعد جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ہی دونوں کی زندگی بدلنے لگی۔ زویا نے ہارون کو زیادہ بولنا سکھایا، ہارون نے زویا کو سنجیدگی اور سمجھداری سکھائی۔ کافی ڈیٹس، کینٹین کی چائے اور لائبریری کی خاموش شامیں، ہر لمحہ ان کے دلوں کے قریب لاتا رہا۔ ہارون کے گھر حالات کمزور تھے، وہ ڈرتا تھا کہ زویا کے خاندان اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن اس نے زویا سے کہا، تم بہت اچھی ہو، میں شاید تمہارے قابل نہیں ہوں۔ زویا فوراً ناراض ہو گئی۔ محبت قابلیت نہیں، سچائی دیکھتی ہے، اور تم سچے ہو، بس یہی کافی ہے۔
زویا نے اپنے والدین سے ہارون کے بارے میں بات کی۔ پہلے بہت مخالفت ہوئی مگر زویا کے حوصلے اور ہارون کی محنت دیکھ کر والدین نے آخرکار رشتہ قبول کر لیا۔ گریجویشن کے کچھ مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ بارش کے موسم میں ہارون اور زویا نے چھتری کے نیچے ایک ساتھ تصویریں بنوائی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہماری کہانی یہ بارش جیسی تھی، پہلے تھوڑی مشکل پھر بہت خوبصورت۔ اور ہارون نے دل سے جواب دیا، اور اب ہمیشہ ایک ساتھ بارش ہو یا دور۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہارون ایک یونیورسٹی کے آخری سال کا طالب علم تھا، خاموش، سنجیدہ مگر دل سے بہت نرم۔ وہ اکثر لائبریری میں بیٹھ کر اپنی خوابوں کی نوکری کے لیے محنت کرتا رہتا۔ زویا اس یونیورسٹی میں نئی ایڈمیشن والی لڑکی تھی، خوش مزاج، بولنے میں پیاری اور سب کی مدد کرنے والی۔ ایسے بارش اور چائے بے حد پسند تھی۔ ایک دن اچانک زور کی بارش شروع ہو گئی، پورا کیمپس بھیگ گیا اور لوگ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگے۔ ہارون لائبریری سے باہر نکلا تو اس کے پاس چھتری تھی۔ زویا چھجے کے نیچے کھڑی بارش سے بچ رہی تھی مگر اس کا بیگ بھیگ رہا تھا۔ ہارون نے اس سے پوچھا، اگر چاہے تو میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دوں۔ زویا نے حیران ہو کر کہا، آپ اتنے خاموش ہوتے ہوئے بھی اتنے اچھے ہیں۔ اس طرح بھی وہ دونوں ہنستے ہوئے چھتری کے نیچے ایک ساتھ چل پڑے۔ یہ ان کی کہانی کا پہلا قدم تھا۔ بارش کے بعد جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ہی دونوں کی زندگی بدلنے لگی۔ زویا نے ہارون کو زیادہ بولنا سکھایا، ہارون نے زویا کو سنجیدگی اور سمجھداری سکھائی۔ کافی ڈیٹس، کینٹین کی چائے اور لائبریری کی خاموش شامیں، ہر لمحہ ان کے دلوں کے قریب لاتا رہا۔ ہارون کے گھر حالات کمزور تھے، وہ ڈرتا تھا کہ زویا کے خاندان اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن اس نے زویا سے کہا، تم بہت اچھی ہو، میں شاید تمہارے قابل نہیں ہوں۔ زویا فوراً ناراض ہو گئی، محبت قابلیت نہیں، سچائی دیکھتی ہے، اور تم سچے ہو، بس یہی کافی ہے۔ زویا نے اپنے والدین سے ہارون کے بارے میں بات کی۔ پہلے بہت مخالفت ہوئی مگر زویا کے حوصلے اور ہارون کی محنت دیکھ کر والدین نے آخرکار رشتہ قبول کر لیا۔ گریجویشن کے کچھ مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ بارش کے موسم میں ہارون اور زویا نے چھتری کے نیچے ایک ساتھ تصویریں بنوائی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہماری کہانی یہ بارش جیسی تھی، پہلے تھوڑی مشکل پھر بہت خوبصورت۔ اور ہارون نے دل سے جواب دیا، اور اب ہمیشہ ایک ساتھ بارش ہو یا دور۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہارون ایک یونیورسٹی کے آخری سال کا طالب علم تھا، خاموش، سنجیدہ مگر دل سے بہت نرم۔ وہ اکثر لائبریری میں بیٹھ کر اپنی خوابوں کی نوکری کے لیے محنت کرتا رہتا۔ زویا اس یونیورسٹی میں نئی ایڈمیشن والی لڑکی تھی، خوش مزاج، بولنے میں پیاری اور سب کی مدد کرنے والی۔ ایسے بارش اور چائے بے حد پسند تھی۔ ایک دن اچانک زور کی بارش شروع ہو گئی، پورا کیمپس بھیگ گیا اور لوگ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگے۔ ہارون لائبریری سے باہر نکلا تو اس کے پاس چھتری تھی۔ زویا چھجے کے نیچے کھڑی بارش سے بچ رہی تھی مگر اس کا بیگ بھیگ رہا تھا۔ ہارون نے اس سے پوچھا، اگر چاہے تو میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دوں۔ زویا نے حیران ہو کر کہا، آپ اتنے خاموش ہوتے ہوئے بھی اتنے اچھے ہیں۔ اس طرح بھی وہ دونوں ہنستے ہوئے چھتری کے نیچے ایک ساتھ چل پڑے۔ یہ ان کی کہانی کا پہلا قدم تھا۔ بارش کے بعد جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ہی دونوں کی زندگی بدلنے لگی۔ زویا نے ہارون کو زیادہ بولنا سکھایا، ہارون نے زویا کو سنجیدگی اور سمجھداری سکھائی۔ کافی ڈیٹس، کینٹین کی چائے اور لائبریری کی خاموش شامیں، ہر لمحہ ان کے دلوں کے قریب لاتا رہا۔ ہارون کے گھر حالات کمزور تھے، وہ ڈرتا تھا کہ زویا کے خاندان اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن اس نے زویا سے کہا، تم بہت اچھی ہو، میں شاید تمہارے قابل نہیں ہوں۔ زویا فوراً ناراض ہو گئی، محبت قابلیت نہیں، سچائی دیکھتی ہے، اور تم سچے ہو، بس یہی کافی ہے۔ زویا نے اپنے والدین سے ہارون کے بارے میں بات کی۔ پہلے بہت مخالفت ہوئی مگر زویا کے حوصلے اور ہارون کی محنت دیکھ کر والدین نے آخرکار رشتہ قبول کر لیا۔ گریجویشن کے کچھ مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ بارش کے موسم میں ہارون اور زویا نے چھتری کے نیچے ایک ساتھ تصویریں بنوائی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہماری کہانی یہ بارش جیسی تھی، پہلے تھوڑی مشکل پھر بہت خوبصورت۔ اور ہارون نے دل سے جواب دیا، اور اب ہمیشہ ایک ساتھ بارش ہو یا دور۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہارون ایک یونیورسٹی کے آخری سال کا طالب علم تھا، خاموش، سنجیدہ مگر دل سے بہت نرم۔ وہ اکثر لائبریری میں بیٹھ کر اپنی
ख्वाबों की नौकरी के लिए मेहनत करता रहता। जोया इस यूनिवर्सिटी में नई एडमिशन वाली लड़की थी, खुश मिजाज, बोलने में प्यारी और सबकी मदद करने वाली। ऐसी बारिश और चाय बेहद पसंद थी। एक दिन अचानक ज़ोर की बारिश शुरू हो गई, पूरा कैंपस भीग गया और लोग इधर उधर पनाह ढूंढने लगे। हारून लाइब्रेरी से बाहर निकला तो इसके पास छतरी थी। जोया छज्जे के नीचे खड़ी बारिश से बच रही थी, मगर इसका बैग भीग रहा था। हारून ने इससे पूछा, अगर चाहे तो मैं आपको गेट तक छोड़ दूँ। जोया ने हैरान होकर कहा, आप इतने खामोश होते हुए भी इतने अच्छे हैं। इस तरह भी उस दोनों हंसते हुए छतरी के नीचे एक साथ चल पड़े। ये इनकी कहानी का पहला कदम था। बारिश के बाद जैसे मौसम बदलता है वैसे ही दोनों की ज़िंदगी बदलने लगी। जोए ने हारून को ज़्यादा बोलना सिखाया, हारून ने जोए को संजीदगी और समझदारी सिखाई। काफ़ी डेट्स, कैंटीन की चाय और लाइब्रेरी की खामोश शामें हर लम्हा इनके दिलों के करीब लाता रहा। हारून के घर हालात कमज़ोर थे, वो डरता था कि जोए के ख़ानदान उसे कबूल नहीं करेगा। एक दिन उसने जोया से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं शायद तुम्हारे काबिल नहीं हो। जोया फ़ौरन नाराज़ हो गई। मोहब्बत काबिलियत नहीं, सच्चाई देखती है, और तुम सच्चे हो, बस यही काफ़ी है। जोया ने अपने वालिदैन से हारून के बारे में बात की। पहले बहुत मुखालफत हुई, मगर जोया के हौसले और हारून की मेहनत देखकर वालिदैन ने आखिरकार रिश्ता कबूल कर लिया। ग्रेजुएशन के कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। बारिश के मौसम में हारून और जोया ने छतरी के नीचे एक साथ तस्वीरें बनवाई। जोया ने मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी ये बारिश जैसी थी, पहले थोड़ी मुश्किल फिर बहुत खूबसूरत। और हारून ने दिल से जवाब दिया, और अब हमेशा एक साथ बारिश या धूप। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, हारून एक यूनिवर्सिटी के आखिरी साल का तालिब इल्म था, खामोश, संजीदा मगर दिल से बहुत नरम। वो अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर अपनी ख्वाबों की नौकरी के लिए मेहनत करता रहता। जोया इस यूनिवर्सिटी में नई एडमिशन वाली लड़की थी, खुश मिजाज, बोलने में प्यारी और सबकी मदद करने वाली। ऐसी बारिश और चाय बेहद पसंद थी। एक दिन अचानक ज़ोर की बारिश शुरू हो गई, पूरा कैंपस भीग गया और लोग इधर उधर पनाह ढूंढने लगे। हारून लाइब्रेरी से बाहर निकला तो इसके पास छतरी थी। जोया छज्जे के नीचे खड़ी बारिश से बच रही थी, मगर इसका बैग भीग रहा था। हारून ने इससे पूछा, अगर चाहे तो मैं आपको गेट तक छोड़ दूँ। जोया ने हैरान होकर कहा, आप इतने खामोश होते हुए भी इतने अच्छे हैं। इस तरह भी उस दोनों हंसते हुए छतरी के नीचे एक साथ चल पड़े। ये इनकी कहानी का पहला कदम था। बारिश के बाद जैसे मौसम बदलता है वैसे ही दोनों की ज़िंदगी बदलने लगी। जोए ने हारून को ज़्यादा बोलना सिखाया, हारून ने जोए को संजीदगी और समझदारी सिखाई। काफ़ी डेट्स, कैंटीन की चाय और लाइब्रेरी की खामोश शामें हर लम्हा इनके दिलों के करीब लाता रहा। हारून के घर हालात कमज़ोर थे, वो डरता था कि जोया के ख़ानदान उसे कबूल नहीं करेगा। एक दिन उसने जोया से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं शायद तुम्हारे काबिल नहीं हो। जोया फ़ौरन नाराज़ हो गई। मोहब्बत काबिलियत नहीं, सच्चाई देखती है, और तुम सच्चे हो, बस यही काफ़ी है। जोया ने अपने वालिदैन से हारून के बारे में बात की। पहले बहुत मुखालफत हुई, मगर जोया के हौसले और हारून की मेहनत देखकर वालिदैन ने आखिरकार रिश्ता कबूल कर लिया। ग्रेजुएशन के कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। बारिश के मौसम में हारून और जोया ने छतरी के नीचे एक साथ तस्वीरें बनवाई। जोया ने मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी ये बारिश जैसी थी, पहले थोड़ी मुश्किल फिर बहुत खूबसूरत। और हारून ने दिल से जवाब दिया, और अब हमेशा एक साथ बारिश या धूप। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, हारून एक यूनिवर्सिटी के आखिरी साल का तालिब इल्म था, खामोश, संजीदा मगर दिल से बहुत नरम। वो अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर अपनी ख्वाबों की नौकरी के लिए मेहनत करता रहता। जोया इस यूनिवर्सिटी में नई एडमिशन वाली लड़की थी, खुश मिजाज, बोलने में प्यारी और सबकी मदद करने वाली। ऐसी बारिश और चाय बेहद पसंद थी। एक दिन अचानक ज़ोर की बारिश शुरू हो गई, पूरा कैंपस भीग गया और लोग इधर उधर पनाह ढूंढने लगे। हारून लाइब्रेरी से बाहर निकला तो इसके पास छतरी थी। जोया छज्जे के नीचे खड़ी बारिश से बच रही थी, मगर इसका बैग भीग रहा था। हारून ने इससे पूछा, अगर चाहे तो मैं आपको गेट तक छोड़ दूँ। जोया ने हैरान होकर कहा, आप इतने खामोश होते हुए भी इतने अच्छे हैं। इस तरह भी उस दोनों हंसते हुए छतरी के नीचे एक साथ चल पड़े। ये इनकी कहानी का पहला कदम था।
بارش کے بعد جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ہی دونوں کی زندگی بدلنے لگی۔ زوئے نے ہارون کو زیادہ بولنا سکھایا، ہارون نے زوئے کو سنجیدگی اور سمجھداری سکھائی۔ کافی ڈیٹس، کینٹین کی چائے اور لائبریری کی خاموش شامیں ہر لمحہ ان کے دلوں کے قریب لاتا رہا۔ ہارون کے گھر حالات کمزور تھے، وہ ڈرتا تھا کہ زوئے کے خاندان اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن اس نے زویا سے کہا، تم بہت اچھی ہو، میں شاید تمہارے قابل نہیں ہو۔ زویا فوراً ناراض ہو گئی۔ محبت قابلیت نہیں، سچائی دیکھتی ہے، اور تم سچے ہو، بس یہی کافی ہے۔ زویا نے اپنے والدین سے ہارون کے بارے میں بات کی۔ پہلے بہت مخالفت ہوئی، مگر زویا کے حوصلے اور ہارون کی محنت دیکھ کر والدین نے آخرکار رشتہ قبول کر لیا۔ گریجویشن کے کچھ مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ بارش کے موسم میں ہارون اور زویا نے چھتری کے نیچے ایک ساتھ تصویریں بنوائی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہماری کہانی یہ بارش جیسی تھی، پہلے تھوڑی مشکل پھر بہت خوبصورت۔ اور ہارون نے دل سے جواب دیا، اور اب ہمیشہ ایک ساتھ، بارش ہو یا دھوپ۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہارون ایک یونیورسٹی کے آخری سال کا طالب علم تھا، خاموش، سنجیدہ مگر دل سے بہت نرم۔ وہ اکثر لائبریری میں بیٹھ کر اپنی خوابوں کی نوکری کے لیے محنت کرتا رہتا۔ زویا اس یونیورسٹی میں نئی ایڈمیشن والی لڑکی تھی، خوش مزاج، بولنے میں پیاری اور سب کی مدد کرنے والی۔ ایسے بارش اور چائے بے حد پسند تھی۔ ایک دن اچانک زور کی بارش شروع ہو گئی، پورا کیمپس بھیگ گیا اور لوگ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگے۔ ہارون لائبریری سے باہر نکلا تو اس کے پاس چھتری تھی۔ زویا چھجے کے نیچے کھڑی بارش سے بچ رہی تھی، مگر اس کا بیگ بھیگ رہا تھا۔ ہارون نے اس سے پوچھا، اگر چاہے تو میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دوں۔ زویا نے حیران ہو کر کہا، آپ اتنے خاموش ہوتے ہوئے بھی اتنے اچھے ہیں۔ اس طرح بھی وہ دونوں ہنستے ہوئے چھتری کے نیچے ایک ساتھ چل پڑے۔ یہ ان کی کہانی کا پہلا قدم تھا۔ بارش کے بعد جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ہی دونوں کی زندگی بدلنے لگی۔ زوئے نے ہارون کو زیادہ بولنا سکھایا، ہارون نے زوئے کو سنجیدگی اور سمجھداری سکھائی۔ کافی ڈیٹس، کینٹین کی چائے اور لائبریری کی خاموش شامیں ہر لمحہ ان کے دلوں کے قریب لاتا رہا۔ ہارون کے گھر حالات کمزور تھے، وہ ڈرتا تھا کہ زویا کے خاندان اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن اس نے زویا سے کہا، تم بہت اچھی ہو، میں شاید تمہارے قابل نہیں ہو۔ زویا فوراً ناراض ہو گئی۔ محبت قابلیت نہیں، سچائی دیکھتی ہے، اور تم سچے ہو، بس یہی کافی ہے۔ زویا نے اپنے والدین سے ہارون کے بارے میں بات کی۔ پہلے بہت مخالفت ہوئی، مگر زویا کے حوصلے اور ہارون کی محنت دیکھ کر والدین نے آخرکار رشتہ قبول کر لیا۔ گریجویشن کے کچھ مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ بارش کے موسم میں ہارون اور زویا نے چھتری کے نیچے ایک ساتھ تصویریں بنوائی۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہماری کہانی یہ بارش جیسی تھی، پہلے تھوڑی مشکل پھر بہت خوبصورت۔ اور ہارون نے دل سے جواب دیا، اور اب ہمیشہ ایک ساتھ، بارش ہو یا دھوپ۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ